السلام علیکم۔ آزاد کشمیر حکومت نے سوشل میڈیا کے کریک ڈاؤن کے لیے نئی قانون سازی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئی ریگولیٹری اتھارٹی اور ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ان خبروں اور ان اطلاعات کے بعد کیا گیا ہے کہ جن کے مطابق حکومت پاکستان اب اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کے ایک شدید کریک ڈاؤن کا ارادہ کر چکی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آزاد کشمیر کو ایک تجربہ گاہ اور لیبارٹری کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی نئے قانون کو، کسی نئے اصول کو، کسی نئے تجربے کو پورے ملک پر لاگو کرنا ہو اور پورے ملک تک پھیلانا ہو تو اس کا جو کیمیائی تعاملات کا جو تجربہ ہے وہ آزاد کشمیر میں کیا جاتا ہے۔ ایک مختصر اور محدود سا علاقہ ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، کوآپریٹیو قسم کے لوگ ہیں۔ اگر وہ منصوبہ، وہ فارمولہ یہاں کارگر ہو جائے تو پھر اس کو پورے ملک تک دراز کیا جاتا ہے۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے، جس میں کئی ڈپارٹمنٹ شامل ہوں گے، جو اس بنیاد جو بنایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بدنامی کی جاتی ہے نیک نام لوگوں کی، طاقتور لوگوں کی، اور جو بلیک میلنگ کی جاتی ہے اس کے ذریعے، اور جو باقی معاملات ہیں کہ جس میں سوشل میڈیا پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، سو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے ایک ایسی کمیٹی قائم کی جانی چاہیے یا کی جائے گی کہ جو اس سارے معاملے کو دیکھے گی۔ اور یہ ایک ایسی گھنٹی ہے کہ جو اب حکومت آزاد کشمیر کے گلے میں ڈال دی گئی ہے، جو بج کر اپنے نتائج کا اظہار کرے گی، اور اس کے مطابق پھر پاکستان میں اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اس وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ جب بھاول نگر میں دو اداروں کے درمیان ایک تصادم کسی جو کیفیت تھی، پھر اس کا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بے دریغ استعمال ہو چکا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، ایک تجزیہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو ساری کارروائی ہے، یہ کارستانی ہے بھاول نگر میں، یہ صرف ایک فالس فلیگ آپریشن کے طور پہ ہوئی ہے، اور اس کا مقصد پاکستان کے طاقتور اور خود سر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ سوشل میڈیا جو پاکستان کے روایتی میڈیم اور روایتی میڈیا کو پچھاڑتا ہوا اب عام آدمی کو امپاور کر چکا ہے، اور عام آدمی حالات کی پر اپنی گرفت قائم کر چکا ہے، حالات کی نبض پر اس کا ہاتھ آ چکا ہے۔ اب حکومت پاکستان اور پاکستان کے فیصلہ ساز اس سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ اب یوں لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا یہ جو عمل ہے یہ پاکستان تک دراز ہوگا۔ آزاد کشمیر میں تو شاید یہ عمل ہے، یہ فیصلہ ہے، کارگر ہو جائے، لیکن پاکستان میں جس تناظر میں اصل فیصلہ کرنا مقصود ہے، یہ فیصلہ بھی دوسرے بہت سے فیصلوں کی طرح کارگر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ یہ سمجھتی ہے، یا جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں، پاکستان میں جو ایک اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، جسے دوسرے لفظوں میں ایک شعور اور بیداری کی ایک لہر کہا جا سکتا ہے، اظہار ذات کی ایک کا احساس کہا جا سکتا ہے، اپنی ووٹ کی اور اپنی شخصیت کی طاقت کی پہچان کا ایک موقع اور پہچان کا ایک احساس اس کو کہا جا سکتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ سوشل میڈیا کا بے لگام ہونا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ یہ دنیا میں سب کچھ جو ہے، یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف سوشل میڈیا کا کمال ہو۔ اس میں لیڈرشپ کی دلیری، دیانت، اپنے الفاظ اور دعووں اور نعروں پر ایمان کی حد تک پختہ یقین، اور اس شخصیت کے اندر جو پنہاں ہیں اجزائے ترکیبی اور مقبول ہو جانے کی جو ایک صلاحیت ہے قدرتی، اس کا ایک
گہرا دخل بھی ہے پاکستان کی رایامہ کو عمران خان کی صورت میں جو اپنا گرویدہ بنایا ہے، وہ اس میں ان سب باتوں کا دخل ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کوئی ایک تنہا عنصر کے طور پر موجود نہیں ہے، گو کہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کا بھی ایک حصہ ہے، لیکن یہ سب کچھ سوشل میڈیا کا کیا دھرا نہیں ہے، نہ اس میں سوشل میڈیا کا کمال ہے۔ اور یہ ایک تعبیر کی ایک ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ عمران خان کے ماضی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی شخصیت میں پنہاں اٹوٹ اور اٹل اور انتھک ہونے کی صلاحیت کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ ان کے دوستوں، ان کے احباب، ان کے جاننے والوں، ان کے عزیز و اقارب سے بھی یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی جا رہی، یا جو میڈیا پر موجود ہے پہلے سے ان کی بیانات، ان کے ساتھی کھلاڑیوں کے، ان کے غیر ملکی جو جاننے والے کھلاڑی ہیں، ان سے متاثر ہونے والی جو شخصیات ہیں جن میں مغربی صحافی بھی ہیں، مغربی خواتین بھی ہیں، ان سب اور ان کے جو ہم جولی اور ہم سفر ہیں زندگی کے، جن میں حفیظ اللہ خان جیسے لوگ ہیں، ان سے پوچھنے کی بجائے محض ایک سوشل میڈیا کا تعاقب کیا جا رہا ہے کہ بالکل ایسے کہ جیسے کوا آپ کا کان لے گیا اور آپ کان کو دیکھنے کی بجائے کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ اور یوں یہ اس کی پوری شخصیت کا، ان کے 75 سال کی یا 72-73 سال کی جو ان کی عمر رواں ہے، اس کا تجزیہ کرنے کے بجائے صرف چند سالوں کا تجربہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں جس میں سوشل میڈیا کا بہرحال ایک رول ہے، کیونکہ ایک رضاکارانہ طور پہ پوری دنیا میں جو ان کی فالوئنگ تھی، اس نے پھر ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ اور یہ بھی ایک تعبیر کی غلطی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا طوطا ہے جس میں عمران خان کی مقبولیت کی جان ہے۔ اگر یہ سب میڈیا کا کیا دھرا ہوتا تو پاکستان کا جو پرنٹ میڈیا ہے، جو حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا جس نے پرنٹ میڈیا کو دھکیل کر اپنی جگہ بنائی تھی پاکستانی معاشرے میں، وہ آج بھی حکومت کے اشارہ ابرو پر رقصاں ہے۔ 2.5 سال سے ایک شخص کا نام میڈیا پر شجر ممنوعہ ہے، یا اس سے کچھ کم عرصے سے الیکٹرانک میڈیا کے جو جغادری ہیں، سرکاری بیانیہ ساز ہیں، انسانی مشینوں کا کردار ادا کرنے میں مصروف ہیں، اور دوپہر کو انہیں واٹس ایپ پہ ایک موضوع اور کچھ رہنما سطور مل جاتی ہیں، شام کو وہ ایک منڈل سجا کر، ایک محفل سجا کر، وہ بیانیہ سازی کا ٹھیلا سجا کر اسی فراہم کردہ موضوع کی جگالی کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ کرکٹ میں ایک شاندار تاریخ رکھنے والے شخص کے ماضی کو اور اس کے درخشاں ماضی کو، اس کے کردار کو ڈاکیومنٹریز سے مکھن سے بال کی طرح نکال کر خود اپنا مذاق بنایا جا رہا ہے، اپنا تماشا بنایا جاتا ہے۔ اس سب کے باوجود پاکستان کے جو عوام ہیں، انہوں نے 9 فروری کو ایک محیر العقول قسم کا فیصلہ دیا اور ایک پرامن انقلاب برپا کیا، اور وہ لوگ اس سے یوں جڑے تھے کہ جس کا ایک کی مثال میں خود اس کا ایک چشمدید گواہ ہوں کہ ایک ریڈی پر ایک شخص کچھ بیچ رہا تھا فروٹ، تو وہ اپنے ٹیلی فون پر اپنے کسی مخاطب کے ساتھ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ جب ٹیلی فون ختم ہوا تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا میں اٹھتے دراتی اس کو کہہ رہا تھا کہ اٹھتے دراتی، اینٹ اور درانتی یاد رکھنا ہے اور اسی طرح یاد کرنا، اور وہ خود بھی یہ گردان کر رہا تھا کہ اٹھتے دراتی۔ وہ مانسہرہ کے ایک دور دراز علاقے کا ایک ووٹر اور رہائشی تھا جو اپنے پی ٹی آئی کے اپنے امیدواروں کے انتخابی نشان حفظ کر رہا تھا، یاد کر رہا تھا، جن میں ایک کا انتخابی نشان اینٹ تھا اور دوسرے کا جو قومی اسمبلی کا تھا ان میں سے ایک کا اینٹ تھا اور دوسری کا انتخابی نشان درانتی تھی، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو دوسرے لوگ بھی ہیں وہ جو نشانات کی ایک طویل فہرست ہے اس میں سے اس انداز سے ان نشانوں کو یاد کر لیں کہ ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ وہ اپنی زبان میں، ہندکو زبان میں یاد کر رہا تھا کہ اٹھتے دراتی، اور دوسروں کو بھی یاد کروا رہا تھا۔ تو مجھے یہ سن کر وہ ریشمی رومال کا انگریز کا زمانہ یاد آیا کہ جب لوگ، یہ میڈیم نہیں تھے، جدید ذرائع ابلاغ نہیں تھے، لیکن لوگ ریشمی رومال کے ذریعے پیغامات بھیجتے تھے انگریز کے خلاف، فرنگی کے خلاف،
خلاف وہ بغاوت کے پیغامات بھیجتے تھے، منظم اور مجتمع ہونے کے پیغامات بھیجتے تھے، اور اس کو پھر تاریخ جو ہے بر صغیر کی اس میں ریشمی رومال کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، تحریک ریشمی رومال۔ اور اسی طرح امام خمینی کا جو انقلاب تھا، جب وہ فرانس میں جلا وطن کر کے بیٹھے تھے، کر دیے گئے تھے، تو وہ وہاں ایک کیسٹ ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے، اور وہ ایران میں اس کی ڈپلیکیٹس تیار ہوتی تھیں اور ایک آگ لگا دیتی تھی ایرانی معاشرے میں، ایرانی سوسائٹی میں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب نہ میڈیا اتنا مضبوط تھا، اگر تھا بھی تو وہ حکومتوں کے کنٹرول میں تھا، تو سوشل میڈیا کا بھی زمانہ نہیں تھا، فیس بک ٹویٹر بھی نہیں تھی، تو لوگ اس طرح اپنی بات کہنے کے لیے یہ طریقے استعمال کر رہے تھے۔ آج جو ارتدراتی کا جب وہ ورد کر رہا تھا، جب وہ منترا پڑھ رہا تھا، تو بلا جھجک جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے کہ جنہوں نے قوم کو ایک بار پھر تحریک ریشمی رومال کے زمانے میں پہنچا دیا تھا، کہ لوگ اس طرح اب اپنے انتخابی نشان یاد کر رہے تھے، یاد کروا رہے تھے، اور مقامی زبانوں میں یاد کروا رہے تھے تاکہ لوگوں کو دقت نہ ہو۔ پھر اس کا نتیجہ انتخابات کے دن دیکھ لیا کہ لوگوں نے بہت مہارت کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ، پرکاری کے ساتھ انہوں نے اپنے نشانات کو تلاش کر کے ان پر ٹھپے لگائے، جس نے ایک نئی مشکل پیدا کی پاکستان کے فیصلہ سازوں کو۔ اور پاکستان کے آج کے فیصلہ سازوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا واسطہ اور جوڑ اس نسل سے پڑ گیا ہے کہ جو ارتدراتی کی صورت میں اپنے اس موقف کے ساتھ، اپنی ایک ہیرو کے ساتھ، اپنے ایک مقبول لیڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ شعور کا حقیقت میں جن ہے جو دوبارہ بوتل میں اب بند نہیں ہوگا۔ اور اس کو بند کرنے میں البتہ کچھ ہاتھ زخمی ہو سکتے ہیں اس کو کوشش میں، کیونکہ عوام جب تک الیکشن ہوتے رہیں گے تو ارتدراتی کی شکل میں اظہار ذات اور اپنی رائے کے اظہار کا انداز اپناتے رہیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں بالکل یہ کیفیت سامنے نظر آ رہی ہے کہ حکومت اب اس سارے گورکھ دھندے سے نکلنے کے لیے اب مزید طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے، مزید جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دبانا چاہتی ہے، اس کا گھیراؤ کرنا چاہتی ہے۔ اور ٹویٹر کو پہلے ہی بند ہے، لیکن ٹویٹر کے بند ہونے کے باوجود الیکشن ہوئے، اسی دور میں ہوئے، اس کے بعد بہت سے جلسے جلوس ہوئے، بہت سی تحریکیں ابھی چلنا باقی ہیں، تو اس کے باوجود بھی عوام کی جو سوئی ہے وہ جہاں اٹکی ہوئی ہے وہ وہیں اٹکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر یہ انگریز کے دور میں کامیاب نہیں ہوئے تو یہ آج بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب جتنے سروے الیکشن کے بعد بھی ہو رہے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرنے کے بعد بھی ہو رہے ہیں، تو عمران خان کی مقبولیت الیکشن سے پہلے کے مقابلے میں کئی % زیادہ ہی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یوں یہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ جو بھاول نگر کا بھی دنگل ہے، تو یہ بھی اگر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مہوم امید پر رچایا گیا تھا، اور آزاد کشمیر میں جو قوانین متعارف کرانے کے لیے جو کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، جس میں PID ہے، جس میں پولیس ہوگی، جس میں محکمہ داخلہ ہوگا، اور ایک عمل کا ایک تجربہ کیا جائے گا یہاں سے، تو اس کا مقصد بھی جو سوشل میڈیا ہے اس کو زنجیر پہنانا، قید کرنا ہوگا۔ لیکن حقیقت میں جو یہ ساری صورتحال ہے، جو ایک لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے جو ذہن بدل گئے ہیں، تو اس صورتحال کو دوبارہ زنجیر کرنا، اس شعور کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور اس شعور کو زنجیر پہنانا بھی اب ممکن نہیں رہا۔